أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سورۃ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور سنا ہے. سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں جتنے قصے بیان فرمائے ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں، ان تمام قصوں میں عبرتیں ہیں، مواعظ ہیں، حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. اللہ کے قرآن کے قصوں کو اس انداز میں نہ دیکھا جائے جیسے تاریخ کے قصے پڑھے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کے اندر بڑی ہدایت ہے، مواعظ ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جتنے اللہ نے قرآن میں قصے بیان کیے ہیں، جہاں عبرتیں ہیں وہاں دلیل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. وہ کس طرح کی یوں اندازہ کریں گے جب حضور مکے میں پیدا ہوئے، میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ ایک وادی غیر ذی زرع، نہ کوئی خاص آبادی، نہ کوئی مدارس، نہ کوئی کالج، نہ یونیورسٹیاں، نہ کوئی ذرائع مواصلات، نہ کوئی ذرائع علم، کوئی ذریعہ نہیں ہے. پوری کائنات سے گویا کہ یہ ایک خطہ جو ہے کٹا ہوا ہے، ایک صحرا عرب میں ایک جگہ تھی جہاں اللہ نے اپنا گھر رکھا اور اپنے نبی کو پیدا کروایا. تو وہ پیغمبر جس نے کبھی مدرسے میں قدم نہ رکھا ہو، جس نے کبھی تعلیم کے لیے کسی دوسرے ملک میں کبھی سفر نہ کیا ہو،
اس دور کے پڑھے لکھے لوگ جو تھے یہود و نصارہ، ان سے کبھی ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، اور وہ پیغمبر ہمیں ایسے واقعات سنوائیں کہ حضرت ابراہیم کا یہ قصہ ہے، حضرت یعقوب کا یہ قصہ ہے، حضرت داؤد کا یہ قصہ ہے، حضرت سلیمان کا یہ قصہ ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا یہ واقعہ ہے، اور بی بی مریم پہ یہ کیفیات گزری ہیں، تو سب سے بڑی دلیل صداقت ہے کہ یہ نبی جو خبر دے رہے ہیں معلوم ہوا کہ ان کو اللہ نے خبر دی، اور تو کوئی ذریعہ نہیں۔ یا تو آپ اب تو دنیا ترقی کر گئی نا، یا تو آپ ثابت کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تو یہاں انٹرنیٹ تھا، یہاں ڈش تھی، اور یہاں بڑے بڑے چینل تھے، اور یہاں بڑے بڑے ذرائع مواصلات تھے اور ذرائع علم تھے۔ یا تو آپ یہ ثابت کریں، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو ہزاروں سال پہلے کے واقعات حضور نے کیسے بتلا دی؟ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، آپ روزانہ اخبارات میں، رسائل میں، مجلات میں، میگزین میں اور نئے نئے چینل سے پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں، موہنجو دڑو ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اسی طرح فرعونہ مصر ہیں، اسی طرح تبابع یمن ہیں، بڑے بڑے ہزار سال پہلے، 5000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 3000 سال پہلے کے آثار دریافت ہوئے ہیں، برتن ملے ہیں، نشانیاں ہیں، تحریریں ہیں۔ تو وہ قوم جو علم کو اتنی گہرائی اور گہرائی میں ڈھونڈ کے لا رہی ہے، حضور کی کسی ایک خبر کو بھی غلط نہیں کر سکی کہ اللہ کے پیغمبر نے جو خبر دی ہو اور وہ ڈھونڈ کے لائے ہوں جناب نہیں، یہ واقعہ غلط۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نا جی کہ اس وقت دنیا میں مثلا یہود ہیں اور نصارہ، اور دونوں جو ہیں وہ اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، علمی طور پہ ایک مسلمہ قوتیں ہیں۔ یہ تو نہیں کہ دشمن کی طاقت ہو تو آدمی تسلیم ہی نہ کرے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نصارہ کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ چلو ان کے نظریات غلط ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے نزدیک بعض تو ان کو خدا مانتے ہیں، بعض ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بعض ان کو ثالث و ثلاثہ یعنی تین میں کہ ایک الہ ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک ان کی اماں ہے، ان میں کوئی ایک خدا ہے، یعنی اتنا مانتے ہیں۔ اچھا، بی بی مریم کا ان کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام ہے کہ بعض تو اللہ معاف فرمائے اللہ کی بیوی مانتے ہیں، اور اگر یہ نہ بھی مانے تو بہرحال عیسیٰ ابن مریم کی جو نسبت ہے اس کو تو وہ بھی جدا نہیں کرتے نا۔ لیکن اب آپ اللہ کے لیے خدا کے گھر میں کھڑے ہیں، بالکل جھگڑوں میں نہ پڑے، انصاف کریں کہ جو لوگ بی بی مریم کو مانتے ہیں، جو اپنے دین کی بنیاد حضرت عیسیٰ، بی بی مریم اور خدا پہ رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شراب جو ہیں ان کا نام بھی بلڈی میری رکھا ہوا ہے، اور میری سے معنی مریم ہے، یعنی شراب کا نام ہے۔ حالانکہ ان کے نزدیک شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کافر بھی اچھی چیز نہیں سمجھتے، ایک بات یاد رکھو، یعنی انگریز جو شراب پیتے ہیں نہیں وہ شراب کو کوئی اچھی چیز سمجھتے ہوں، اور وہ بھی یعنی ان کے نزدیک صرف فلسفہ حلال و حرام نہیں ہے جو اسلام میں ہے،
ان کے نزدیک مثلا شراب ہے، خمر ہے، وائن ہے، اس قسم کی چیزیں حرام نہیں ہیں، اچھا وہ بھی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کا عام آدمی اگر شراب پیتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ آدمی کسی ہائی کورٹ کا جج بن جائے، سپریم کورٹ کا جج بن جائے، یا کسی انتظامی عہدے پہ آ جائے، گورنر بن جائے، پھر وہ اگر زیادہ شراب پیے تو ان کے نزدیک وہ بہت برا آدمی ہے، اس کے خلاف مصیبت کھڑی ہو جائے کہ بھائی تم اب قوم کے نمائندے ہو کہ شراب پیتے ہو۔ ان کے نزدیک بھی حلال حرام کا فلسفہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شراب پی کے ڈرائیونگ کر رہا ہو تو کہتے ہیں ابھی گاڑی ہے، بندے ہیں، ذمہ داری ہے، اس کے باوجود تم شراب پی رہے تھے، اس کو باقاعدہ سزا دیتے ہیں، چالان کرتے ہیں، اور باقاعدہ سڑکوں پہ چیک کرتے ہیں، اور آلات لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میں پھونک مارے پتہ لگے ہمیں تم نشے میں ہو کہ نہیں ہو۔ تو یہ اچھا وہ بھی نہیں سمجھتے، وہ بری چیز سمجھتے ہیں۔ جب تم اس کو بری چیز سمجھتے ہو اور بی بی مریم کو مقدس سمجھتے ہو، لیکن شراب اس بری چیز کا نام بلڈی میری رکھتے ہو، بی بی مریم کے نام پہ شراب، اور وہ بھی بلڈی۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے امہ صدیقہ، بی بی مریم تو صدیقہ ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بی بی مریم جو ہے وہ عابدہ ہے، زاہدہ ہے، ناسکہ ہے، بی بی مریم گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اور وہ تو شان والی بی بی ہے جس کے پاس جبریل چل کے آتا ہے۔ اب اسلام کی شان بھی دیکھیں اور ان کے عقیدے کی شان بھی دیکھیں۔ اور اسلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم، دیکھیں نا جی، آپ محبت میں کہیں کہ عیسیٰ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، تو آپ حضرت عیسیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو پھانسی دی گئی، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے ان کو۔ اور اللہ نے صرف اٹھا لیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کیا پتا وہ کہاں ہے؟ نہیں، صرف اٹھا نہیں لیا، بلکہ آخر زمانے میں وہ پھر زمین پہ اتریں گے بھی، اور اترنے کے بعد حضور کی امت کی قیادت بھی کریں گے، حضور کی امت کی ساتھ بھی رہیں گے، ان کے امام بھی بنیں گے، لیکن نبوت نہیں ہوگی، وہ تابع ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے کتنی عزت دی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نصارہ کے نزدیک ان کا کیا حال ہے کہ پھانسی چڑھ گئے، تو جو عیسیٰ اپنے آپ کو پھانسی سے نہ بچا سکا وہ اپنی امت کو کیا بچائے گا؟ بھئی تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا نشان بناتے ہو سینوں پہ، اسی طرح دیکھو نا، ہمیشہ یاد رکھو کہ جھوٹی بات کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے، جیسے محاورہ ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو عیسیٰ الہ ہے، ایک طرف تم کہتے ہو عیسیٰ ابن اللہ ہے، ایک طرف تم کہتے ہو کہ عیسیٰ ثالث و ثلاثہ ہے، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ عیسیٰ پھانسی پہ چڑھ گیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گیا ہے۔ تو جو ذات اپنی نفس کو پھانسی سے نہ بچا سکے وہ اپنی امت کو کیسے بچائے گی؟ ایمان سے کہیں، آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں، اللہ نے آپ کو عقل تو دیا ہے نا، عقل سے سوچ تو سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلا آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اب ہمارا اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ سیدنا حسین، سیدنا حسن، آل بیت رسول اللہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے محبوب ہیں اور پوری امت کے محبوب ہیں، اور جنت میں جنت والوں کے سردار ہیں، سرکار دو عالم کے نواسے ہیں، حضور کے لاڈلے ہیں،
دین اسلام پہ ایسی عظیم قربانی دینے والے ہیں کہ ان کی یادگار قیامت تک رہے گی۔ اس طرح عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب دوسری طرف آئیں، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، پیاسے شہید ہو گئے، پانی بند ہو گیا، بچے شہید ہو گئے، اور جناب ظالموں نے سر کاٹ لیا، سر کاٹ کے اس کو نیزے پہ چڑھا دیا، اور وہ سر جو ہے پھر وہ اس کو یزید کو دربار میں لایا گیا، اور یزید پھر اپنے لکڑی سے اور اپنی سٹک سے ان کے ہونٹوں پہ اور منہ پہ مارتا رہا اور کھیلتا رہا۔ جب ایک کہانی سنا کے قوم کو رلاتے ہو اور دوسری دفعہ حسین کو مدد کے لیے پکارتے ہو، جو اپنی مدد نہیں کر سکا، اپنے بچوں کی نہیں کر سکا، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تو ایک جھوٹ تو نہ بولو نا، کم از کم ایک بات تو کھڑی کرو، یا تو یہ بات جھوٹ بول رہے ہو یا دوسری بات کا جھوٹ بول رہے ہو۔ بھئی جو خود پیاسا شہید ہو گیا، بچے شہید ہو گئے، جس کے ساتھ ظلم و تشدد کا یہ عالم ہوا کہ سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، اور دشمن چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں کو لگا کے کھیل رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور طنز کر رہا ہے کہ میں نے تو سنا تھا حسین بڑا خوبصورت ہے، یہ تو خوبصورت نہیں ہے۔ ایک طرف یہ مرثیہ پیش کرتے ہو، ماتم کرتے ہو اور یاد مناتے ہو، سیاہ کپڑے پہنتے ہو، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، اور حضرت حسین کو بھی پکارتے ہو۔ جو اپنی مشکلیں حل نہ کر سکے وہ اپنے ماننے والوں کی مشکلیں کیسے حل کرے گا؟ دو میں ایک بات اختیار کرو، جھوٹ کا کبھی پاؤں نہیں ہوتا۔ اسی طرح بھی آئے نہیں، اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی ہیں یا بڑے بڑے جتنے اولیاء اللہ ہیں، حضرت علی حجویری ہیں، حضرت اجمیری ہیں، حضرت بہاؤالدین ہیں، حضرت فرید الدین ہیں، اللہ تمام اولیاء پہ کروڑوں 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 رحمت نازل فرمائے اور ان کے قبروں کو باغ جنت بنائے۔ آپ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں وہ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، قبریں بن گئی، روضے بن گئے، تو جو اپنے آپ کو موت سے نہ روک سکے وہ ہماری مشکلیں کیسے حل کرے؟ کوئی عقل سے دو باتیں نہ کرو نا، ایک بات کرو۔ اچھا، ہم نے ان کو مشکل کشا مان لیا، حاجت روا مان لیا، غوث مان لیا، ہم نے قاضی الحاجات مان لیا۔ جب تک وہ بزرگ پیدا نہیں ہوئے تھے تو پہلوں کی قاضی الحاجات کوئی اور تھا۔ عقل سے بات کرے۔ اب وہ دور چلے گئے ہیں کہ بس لکیر کے فقیر بنتے رہو۔ اب تو دنیا میں علم ہے، اب دنیا کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اب کوئی دنیا کو بے وقوف نہیں بنا سکتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ روٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اب کوئی لوگوں کو احمق نہیں بنا سکتا کہ چاند میں بڑھیا بیٹھی چرخا کاٹ رہی ہے۔ وہ دور گئے جی حالت کے۔ اب تو کھری بات ہے، اب تو علم کی بات ہے۔ اب تو ایک طرح آپ جناب اپنا کمپیوٹر پہ ذرا ہاتھ لگائیں تو ساری دنیا کے معلومات کا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب تو دنیا اتنا آگے چلی گئی ہے، تو اب خدا کے لیے ایک فیصلہ کریں کہ چلو ہم نے ان بزرگوں کو قاضی الحاجات، ان کو داتا، ان کو مشکل کشا مان لیا۔ جب تک یہ بزرگ پیدا نہیں ہوئے تھے تو پہلوں کی مشکلیں کون حل کرتا رہا؟ یا ہر دور میں نئے نئے قاضی الحاجات اور مشکل کشا پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا، جب فوت ہو گئے تو اب ہمارا قاضی الحاجات کون؟ ہمارا قاضی الحاجات تو فوت ہو گیا۔ جس کو ہم نے اپنا ملجا ماوا بنایا تھا وہ تو نعوذ باللہ پھانسی پہ چڑھ گیا۔ تو جو خود پھانسی پہ چڑھ گیا تو ہمیں کیسے بچائے گا؟ اچھا، اور ایک اور عقیدہ دیکھو، وہ کہتے ہیں نہیں بچانے کی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے وہ پھانسی پہ چڑھ کے اتنا بڑی کفارہ دے چکے ہیں
کہ اب ان کے ماننے والے قیامت تک جتنے گناہ کرتے رہے بس کفارہ حضرت کی پھانسی ہو گئی، یعنی گناہ ہم کریں سزا عیسیٰ بھگتے۔ کوئی عقل ہے، کوئی مذہب ہے؟ کیا اسی کا نام دین ہے؟ خدا کے لیے عقل کریں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں ایسے واقعات بیان کیا اور اس کے بعد فرما دیا کہ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب دنیا کو بتاؤ یہ قصہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ہے، وہ نبی اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ نے بی بی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ نے بی بی مریم پہ جو تہمت لگی ہے اس کے جواب کا بھی خود انتظام کر دیا۔ فرمایا بی بی بولنے کی بھی ضرورت نہیں، زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم خود جواب دیں گے، چپ کر جاؤ، اشارہ کرو، مجھے روزہ ہے، بچے کی طرف اشارہ کر دو، ہم جانے، عیسیٰ جانے، تیری عزت و عصمت کا مسئلہ جانے۔ اللہ اکبر، اور فیصلہ خود عیسیٰ نے کر دیا، قال انی عبد اللہ۔ لوگوں اعتراض کرنے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ میری اماں نعوذ باللہ نہ گنہگار ہے، نہ خدا کی بیوی ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا، کتاب دینے کا فیصلہ کیا، اللہ نے مجھے شان والا برکت والا بنایا۔ تو حضرت عیسیٰ کا یہ سارا واقعہ بیان کر کے قرآن کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، میرا مدنی یہ ہے قصہ عیسیٰ ابن مریم کا۔ باقی جو خدا کہتے ہیں وہ بھی ٹھوکر کھا رہے ہیں، اور جو یہودی اس کو یوسف النجار کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی ٹھوکر میں ہیں۔ اصل وہ ہے جو اسلام بتلا رہا ہے، قرآن بتلا رہا ہے۔ اس لیے جب صحیح ایمان عقل والے لوگوں نے، جیسے نجاشی حبشہ کا بادشاہ ہے، جب حضرت جعفر نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی نے، جعفر ابن ابی طالب نے جب سورت مریم تلاوت کی، فبکى النجاشی، بادشاہ رونے لگ گیا۔ جب آپ نے ختم کی تو دیکھا خدا کی قسم عیسیٰ کے بارے میں سچی بات اگر ہے تو وہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ یہ ہے ذالک عیسی ابن مریم۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر نہیں مانتے ہو نہ مانو، اسمی بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا یہ ظالم، یہ کافر، یہ منکرین، مکذبین جو ہے قیامت والے بہت سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہوں گے۔ کیا مانا؟ آج تو انکار کرتے ہیں نا، اس وقت تو ہر چیز سامنے ہوگی نا۔ کس دن؟ یوم یاتوننا، جب ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ آج دنیا میں
اپنے اوپر ظلم کرنے والے بڑی کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. کیوں نہ حق بات سنتے ہیں, نہ حق کا راستہ دیکھتے ہیں. لیکن میرا مدنی فکر نہ کریں, جب قیامت میں آئیں گے سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مدنی ان کو ڈرا دیں اس دن سے جس دن حسرت و ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. جب قیامت میں سب کچھ دیکھو گے پھر مانو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں جن کا فیصلہ جنت کا ہے وہ بھی ہو جائے گا, جہنم کا وہ بھی ہو جائے گا. جنت والے ہمیشہ جنت میں, جہنم والے ہمیشہ جہنم میں. جب موت کو بھی موت آ جائے گی اللہ فرما دیں گے جنت والوں خلود, اب ہمیشہ جنت میں رہو گے, کوئی نہیں نکالے گا. اور جہنمی ہو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے, تمہیں کوئی نہیں نکالے گا. اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرائیں اذ قضی الامر, جب فیصلہ ہو جائے گا ہر بات کا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لیکن یہ کافر آج دنیا میں غفلت میں پڑے ہیں, کھیل کود میں پڑے ہیں, دولت دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور یہ نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا مدنی آپ کھول کے بتا دیں, باقی آپ مانے نہ مانے, لیکن قیامت والا دن جب ہوگا, یوم الحسرت جب ہوگا, یوم القیامت جب ہوگا تو سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کر کے آخر میں مشرکین کے لیے تحدید اور وعید کا ذکر کیا. اب اس کے بعد اللہ سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان فرماتا. اس لیے پورے قرآن میں دیکھیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کا, حضرت ابراہیم کا قصہ بار بار ذکر فرمایا. وجہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے. مکے والے بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں, یہود بھی کہتے تھے اور نصرانی بھی کہتے تھے, سب ابراہیم کو مانتے تھے. مکے کے مشرکین کہتے تھے دیکھو یہ کعبہ ابراہیمی ہے اور ہم اس کعبے کے مجاور ہیں, تو ہم ابراہیم کو تو مانتے ہیں. ابراہیم نے حج کیا, ہم حج کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام منا گئے, ہم منا جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی, ہم قربانی کرتے ہیں. ابراہیم عرفات مزدلفہ گئے, ہم عرفات مزدلفہ جاتے ہیں. ابراہیم نے ختنہ کیا, ہم ختنہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے ہم تو اسی ملت ابراہیمی پہ ہیں. اور یہود کہتے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. ہم حضرت یعقوب, حضرت اسرائیل کو مانتے ہیں, اور حضرت یعقوب جو ہے حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں, اور حضرت اسحاق جو ہے ولد ابراہیم ہے, تو لہذا ہم تو ابراہیم کو مانتے ہیں. اور نصارہ کہتے بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, کیونکہ جتنی پیغمبر آئے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہیں, حضرت عیسیٰ سلالہ ہارون سے ہیں, حضرت ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر بنو اسرائیل ہیں, اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں. لہذا ہم تو حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنا کریں, اللہ جو توفیق دے, اور دعا بھی کیا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے, ریا شہرت سے بچائے, اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. دیکھو یعنی ماننے کے لیے یہودی بھی مانتا ہے, نصرانی بھی مانتا ہے, اور مکے والے مشرکین بھی مانتے سب ہیں. اب بھی دیکھو جو قبروں کو سیدھا کرے وہ کیا کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں. جو قبر پہ سجدہ کرتا ہے باقاعدہ جا کے منت منوتیاں دیتا ہے, نظر نیاز چڑھاتا ہے, اٹے گھٹے کرتا ہے, کیا وہ اس سے پوچھو کیا وہ کہتا ہے میں تو سب سے پکا مسلمان ہوں, اولیاء اللہ کی مزار پہ بیٹھا ہوا ہوں.
اچھا، جو سیدنا حضرت حسین کو مانتے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پونڈے کرتے ہیں، ہم 10 دن کپڑے کالے پہنتے ہیں اور ہم ماتم کرتے ہیں، ہم تو آج تک روتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں، دین کے ماننے والے تو ہم ہیں، اصل تو ہم مومن ہیں، تم تو سارے مسلمان ہو۔ وہ کہتے ہیں جی مومنین تو ہم ہیں، تم تو صرف مسلمان ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی باطل فرقہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں باطل ہوں۔ اگر باطل سمجھ کے کہہ دے کہ میں باطل ہوں تو پھر حق پہ آ جائے، پھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ جو آدمی اب دیکھے نا فرعون ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم دنیا میں فرعون ذل اوتاد، جو لوگوں کو میکھیں گڑوا دیتا ہے، اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اس سے کہو وہ بھی کہتے ہیں میں حق پہ ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فساد کر رہا ہے۔ مکے والوں نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا۔ ولید بن المغیرہ جب آیا حضور کی خدمت میں، حضور اسی حرم میں بیٹھے تھے، کہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل بات کرو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے آپ کے رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، مکے کے سرداروں نے بھیجا اور سارے دار الندوہ میں انتظار میں بیٹھے ہیں یا رسول اللہ، ہم سارے آپ کے چاہنے والے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ صفات احلامنا وآباءنا واجدادنا، محمد مدنی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دادے باپ دادے کو جھٹلا دیا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ تمہارا دین غلط ہے، مانا عبد المطلب کا بھی غلط ہے، ہاشم کا، اب کا، قصی کا، کلاب کا، مانا دادے پر دادے وہی جو آپ کے ہیں وہی تو ہمارے ہیں۔ تو آپ نے اپنے دادوں کے دین کو ٹھکرا دیا ہے۔ اور حضور ہم تو مکے میں سارے اکٹھے رہ رہے تھے قریش، جب سے آپ آئے جھگڑے پیدا کر دیے ہیں، بیوی ادھر ہے تو خامد ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے تو باپ ادھر ہے، آپ نے کیوں لڑائی شروع کرائی ہماری؟ یعنی ان کے نزدیک حضور فساد کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھا کرو۔ ہر باطل کہتا ہے میں حق پہ ہوں، قبروں کا پجاری بھی کہتا ہے میں حق پہ ہوں، اور ہندو سے پوچھو جو 35 کروڑ دیوتا کو مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں حق پہ ہوں، تم غلطی پہ ہو۔ وہ کہتا ہے ہم تو حق پہ ہیں، تم غلطی پہ ہو، کیونکہ ہمیں تو جہاں جہاں خدا کا مظہر نظر آتا ہے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے جاتے ہیں۔ اللہ نے سانپ کو طاقت دی ہے، ہم اس کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے آگ کو طاقت دی ہے، ہم آگ کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے دریاؤں کو طاقت دی ہے، ہم دریاؤں کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا بھگوان جو ہے وہ پتھر کا نہیں ہے، لیکن پتھر تو بھگوان کا ہے نا، اس پتھر کو تو بھگوان نے بنایا ہے نا، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم بھی ایک پتھر کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی ایک پتھر کی عبادت کرتے ہیں، جھگڑا کیا ہے؟ ان سے پوچھو، وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے جو مندر ہیں وہاں بھی پرشاد بٹتا ہے، ہم بھی دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں مٹھائیاں لاتے ہیں، تم بھی تو قبروں میں جا کے مٹھائیاں اور بتاشے تقسیم کرتے ہو، فرق کیا ہے تمہارا ہمارا؟ جھگڑا کیا ہے؟ ہم نظر نیاز چڑھاتے ہو، کہتے ہیں تم بھی نظر نیاز چڑھاتے ہو۔ ابھی اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں نا، تو وہاں کا ایک بہت بڑا لیڈر جو پی ایم رہ چکا ہے، اس نے جب اپنی یاترا نکالنی تھی، اپنی رتھ نکالنی تھی، تو اجمیر کا جو سجادہ ہے اس کو کہا میری پگڑی میرے سر پہ بندھواؤ تاکہ میں کامیاب ہوں۔ اس نے باقاعدہ سبز پگڑی بندھوائی اور پگڑی باندھ کے پھر نکلا۔ وہ ہندو پگڑی ہم سے بندھوا رہا ہے، وہ کہتے کہ ہم مانتے ہیں تمہیں، کیوں تمہارا ہمارا فرق کیا ہے؟ ہم دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، تم قبر پہ بیٹھے ہو، بیٹھے تم بھی پتھر پہ ہو، بیٹھے ہم بھی پتھر پہ ہیں۔ باقی تم کہتے ہو کہ یہ دیوی دیوتا ہم اپنے ہاتھوں سے بھرتے ہیں، بناتے ہیں قبریں بھی، اور روزے بھی تم خود بناتے ہو، پیر تھوڑا بنا جاتا جو مر گیا اس نے بنایا روزہ، وہ بھی تم نے بنائے ہیں جیسے ہم نے بنائے، فرق کیا ہے تمہارا ہمارا؟
اسی لیے پرانے دور میں ایک ہوتا تھا مولوی، ایک شیعہ تھا، وہ مر گیا تھا، بڑا مولوی، تکڑا مولوی تھا اور مناظر بھی تھا، اسماعیل تھا، سیال کوٹ کے علاقے کا. دیکھا تھا میں نے اس کو، میری بات بھی ہوئی کئی دفعہ اس سے. تو وہ ایک دفعہ مناظرہ ہوا ان کا، تو مقابلے پہ ایک بریلوی مولوی آ گئے. ان کا کسی مسئلے پہ فتق پہ مناظرہ تھا، اللہ عالم، یا خلافت پہ تھا. یہ پرانی بات ہے، ہم چھوٹے سے تھے، ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے. تو ایک بریلوی مولوی سے مناظرہ کہیں طے ہوا. جب مناظرے کا وقت آیا تو اس نے کہا، مولوی اسماعیل نے، اس نے کہا حضرت آپ کیوں تکلیف فرما کے مناظرے پہ آ گئے ہو؟ کیوں؟ میں کہا جی اہل سنت چھوڑو، تمہارا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ تم قبریں پوچھتے ہو، ہم تعزیہ پوچھتے ہیں، کوئی دیوبندی لے آؤ مناظرہ کرے میرے ساتھ، ہم بھائی ہیں. تمہارا ہمارا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم جلوس نکالتے ہیں، تم بھی جلوس نکالتے، ہم تعزیہ نکالتے ہیں، تم میلاد نکالتے، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، تم بھی جھنڈیاں لگاتے. تمہاری ہمارا تو کام ملتا جلتا ہے کام. میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، کوئی موحد مولوی لے آؤ جو صحیح معنوں میں ہمارا مخالف ہو. مناظرے کی مذہب تو سب آتا ہے، ہم تو بھائی بھائی لوگ ہیں. کوئی چھوٹا موٹا 5% کا جھگڑا ہے تو ہم حل کر لیں گے آپس میں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر باطل اپنے آپ کو حق کہتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ابراہیم کا قصہ کھول کھول کے بیان کیا ہے. اب اگر تمہارے دماغ میں قرآن نہ اترے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے علامہ اقبال بڑا مرد مجاہد تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. اسی لیے وہ کہہ گیا نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. کہتے ہیں سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. وہ کہتے ہیں توحید سمجھنا چاہو تو مسئلہ کوئی نہیں مشکل. اگر پہلے سے تم نے اپنے دماغ میں ہی بت خانہ سجا رکھا ہے تو پھر کیا علاج ہے؟ پھر اللہ کے نکالے بتوں کو، ورنہ بندہ تو نہیں نکال سکتا. اسی لیے قرآن نے باقاعدہ وضاحت کر دی اور اللہ نے وحی بھیجی اور میرے مدنی نے سنایا امت کو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. دیکھو قرآن کیسے کھول کھول کے بات کرتا ہے. یار پھر بھی قرآن سمجھ نہ آئے تو بدقسمتی ہے، پھر معلوم ہوتا ہے اللہ ناراض ہے. ورنہ قرآن پڑھو اور قرآن دل میں نہ اترے یہ ہو نہیں سکتا. دیکھو نا، بجلی کا کرنٹ لگے تو تمہیں جھٹکا لگے اور اللہ کے وحی کا کرنٹ تمہیں کچھ نہ کہے تو معلوم ہوتا ہے پھر کچھ گڑبڑ اور ہے کہیں. دیکھو قرآن نے کیسے کھولا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے. تم دونوں جھوٹ کہتے ہو. تم تو عزیر کو خدا بناتے ہو، ابن اللہ بناتے ہو، تم عیسیٰ کو خدا بناتے ہو، اور میرا ابراہیم تو میری توحید کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا گیا. تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ جھوٹ کہتے ہو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم تو سب کو چھوڑنے والا، اللہ سے جوڑنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا. وما کان من المشرکین. اور مکے کے بدبختوں، ابراہیم تو شرک والا نہیں تھا، وہ بتوں کے توڑنے والا. تم حبل اللات کو سجانے والے، وہ بتوں کی گردنیں اڑانے والا. کیسے تم ابراہیمی ہو؟ دیکھو اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ نہیں کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے اور تم نے کعبے کو بتوں سے بھرا ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں. جھوٹ کہتے ہیں.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اب آپ مذکور ہے اللہ کے قرآن میں قصہ ابراہیم، ذرا وہ بھی امت کو بتلائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد رکھو، صدیق مانا علماء کہتے ہیں جس کا اندر باہر ایک ہو وہ صدیق ہوتا ہے، جس کا عقیدہ عمل ظاہر باطن سب سچ ہو وہ صدیق۔ پھر صداقت کے مرتبے ہیں، جیسے میرے مدنی کے سارے صحابہ صدیق، سارے ایمان لانے والے صدیق، والذین آمنوا باللہ وبرسلہ اولئک هم الصدیقون۔ لیکن سب سے بڑی شان کس کو ملی؟ حضرت ابی بکر، جس کو صدیق اکبر کا لقب ملا ہے۔ یاد رکھو، صدیق مانا صدق والا، سچ والا، اور صدیق تصدیق سے ہے۔ ایمان تصدیق کا نام ہے، کفر تکذیب کا نام ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھ لو اچھی طرح۔ جیسے ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ ابھی حضرت ہارون نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہے، چونکہ شریعت موسیٰ علیہ السلام والی ہے نا۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، یاد رکھو، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، کیوں؟ اندر باہر نبی کا ایک ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے بعض پیغمبروں کی صفتیں بیان کی، جیسے اللہ نے ایوب علیہ السلام کی صفت جو ہے صبر والی بیان کی۔ حالانکہ صبر تو ہر نبی میں ہے، لیکن جو صفت جس میں زیادہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ نسبت کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب نے بڑا صبر کیا نا، اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ صبر والی صفت لگائی۔ حضرت صدیق، حضرت ابراہیم نے ہر مقام پہ سچ بات کی ہے نا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ ابا کے سامنے بھی سچ، خاندان کے سامنے بھی سچ، ظلم کی طاقتوں کے سامنے بھی سچ، اور بتوں کے پجاریوں کے سامنے بھی سچ، چاند تاروں کے آگے جھکنے والوں کے سامنے بھی سچ۔ حضرت ابراہیم کے کبھی قدم سچ سے نہیں لڑکھڑائے، اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے صرف ایک ہی قصے میں غور کرو تو انشاءاللہ کبھی شرک نہیں آئے گا۔ قرآن کے ایک ہی قصہ ابراہیم میں غور کر لو نا تو کبھی قبروں پہ سر نہیں ٹکراؤ گے۔ لیکن کیا کریں کہ آدمی سورت آیت الکرسی پڑھ کے ہر نماز کے بعد پھونکے بھی مارتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، اور اس کا کیا علاج؟ اچھا، قرآن شریف کا ختم پڑھ رہے ہیں، اللہ میرے مرشد کو ختم پڑھ کے قرآن بخش رہا ہوں، تب تیرے ثواب کا اگر محتاج ہے تو پھر مشکل کشا کیسے ہے؟ ایک کام کرو، دو تو نہ کرو، ہم خیرات کرو کہ جی مرشد کے نام پہ دیگ پکانی ہے، صحیح کیوں؟ مرشد کو ثواب ہوگا، تو تیرے ثواب کا محتاج ہے تو تیرا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ یا تو مہربانی کر کے اپنے چاول بچاؤ یا عقیدہ بچاؤ، دو میں سے ایک بات تو کرو نا بھئی۔ اب دونوں باتیں تو نہیں چل سکتی نا کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو، اور دن بھی ہو نہیں، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، یا توحید ہوگی یا شرک ہوگی، دو چیزیں کٹھی نہیں ہوتی۔
ہمیشہ یاد رکھیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ موحد بھی ہو اور مشرک بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی. یہ گاڑی نہیں چلتی اس طرح. اب دیکھیں کہ پیغمبر کا اسلوب دعوت کیا ہے. اپنے باپ کو مخاطب ہے لیکن کس شان سے. باپ کو کوئی لفظ برا نہیں کہا, باپ کے شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی, باپ کے شان میں کوئی توہین, کوئی تنقید, کوئی سخت لفظ نہیں بولا. بتوں کی مذمت کی کہ باپ کو بات سمجھ آتی جائے, لیکن باپ کو تو نہیں کہا تو کافر ہو, تو گندا ہو, تو فلانا. یہ تو آج کا ہمارا مولوی ہے نا, سیدھا ماشاء اللہ جو آدمی سلام نہ کرے صبح کو انشاءاللہ کافر. جو افسر مولوی کا کام نہ کرے قادیانی. ایک منٹ لگاتے ہیں قادیانی, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کفر کی فتوے ہیں, کفر کی مشینیں ہیں, کیا بلا ہے. پہلے مولوی کافروں کو مسلمان بناتے تھے, یہ اللہ نے ایسی ٹبر دیا ہے ہمیں, یہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہے شان نبوت کی. اب دیکھیں پیغمبر کیسے دعوت دیتا ہے, کیسے توحید سمجھاتا ہے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ, ابا, میرے ابا. یہ نہیں کہا ہو کافر, اور گمراہ, اور بتوں کا پجاری, یہ تو نہیں کہا نا. یہ ہے طریقے نبوت کہ کسی کو دعوت دینی ہے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اور آج کفر شرک تو بڑی بات ہے, جو آمین نہ کہے ہم اس کو بھی کافر کہہ دیں گے. حالانکہ مستحب مسئلے ہیں, زور سے کہو تو کیا ہے, ایسا کہو تو کیا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی, وہ زور والی بات کو بھی جانتے ہیں, ایسا کہنے والوں کی بھی سنتے ہیں. دونوں مسئلے مستحب کے مسئلے ہیں, یعنی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں, فرض واجب کا مسئلہ ہی نہیں. لیکن سر پھٹول ہیں, اور لڑائیاں ہیں, اور مسجدیں الگ ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں شان پیغمبر, دیکھیں. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرا ابا, آپ اس چیز کی عبادت کیسے کرتے ہو جو نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, اور نہ تم کو کسی ڈھیلے کا فائدہ پہنچا سکتا ہے. کیا مانا, یعنی بت. لیکن اس کا مانا یہ نہیں کہ جو دیکھتا ہو, جو سنتا ہو, اس کو سجدہ کیا کرو, تو یہ مانا نہیں ہوتا. یہ بات سمجھا کرو, وہ تو بات سمجھا رہے. اتفاق ہے نا, چونکہ حضرت ابراہیم کے ابا بتوں کی پوجا کرتے تھے. اچھا, بتوں کی پوجا کا کیا مانا تھا؟ بت تو وہ خود بناتے تھے, اگر خود بت تراش بھی تھے, سنگ تراش بھی تھے, جب اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے, معلوم ہوا جس کی شکل بنا رہے ہیں اصل عبادت اس کی ہے, اس پتھر کی عبادت نہیں ہے. اگر پتھر کی عبادت ہوتی, ہندو جا کے ہمالیہ پہاڑ کی عبادت کرتے, اور پاکستان والے کیٹو کی چوٹی کی عبادت کرتے. یہ شکلیں تو نہ بناتے. یہ آنکھیں, یہ ہاتھ, یہ سر, یہ ٹانگیں, کسی کے 2 سر, کسی کے 4 سر, کسی کے 8 ہاتھ. اچھا, کوئی خدا مؤنث ہے وہ دیوی ہے, کوئی مذکر ہے وہ دیوتا ہے. عورتوں کی شکل میں یہ کالی دیوی, یہ مہر کی دیوی, یہ قہر کی دیوی, اور یہ کہ یہ تو دیوتا ہے. یعنی وہاں بھی مذکر مؤنث دونوں کام چلتے ہیں. دیکھو شان ہے نا, خدا مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو, یہ تو نہیں نا ایک جنس ہو. پتہ نہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہیجڑے کا بھی بت بنا ڈالتے, وہ تیسری قوت بھی تو پیدا کرتے ہیں. وہ حیدرآباد میں, آپ کے حیدرآباد سندھ میں, پرانی بات میں نے پڑھا تھا, ایک ان کا جو ہیجڑوں کا سردار ہے نا, اس نے بیان دیا. اس نے کہا یار دیکھو تمہارے پاس مردوں نے بھی حکومت کر لی, عورتوں نے بھی کر لی, اب ہمیں کرنے دو.
بات تو ٹھیک ہے نا اس کا بھی تو حق ہے نا. جمہوریت کا معنی تو یہی ہے نا, آزادی ہے نا, رائٹس ہے نا ہر آدمی کے ماشاءاللہ. جو زنا کرے زنا کرنے دو, جو نماز پڑھنے تو دیکھو کیسا اچھا قانون ہے. جو آدمی ابو بکر عمر کی نقل کرنا چاہتا ہے کرنے دو, اور جو مائیکل جیکسن بننا چاہتا ہے کرنا آزادی ہے. ہاں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اس لیے اب دیکھیں کہ کیا شان ہے. مانے یہ تھا کہ جن کو تم سمجھے ہو یہ کیا تمہیں فائدہ دیں گے جن کی تم عبادت کر رہے ہو. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, یا ابتی, سبحان اللہ, ابا ابا ابا, انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. ابا اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا. مجھے نبی بنایا, پیغمبر بنایا, وحی بھیجی ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرا ابا آپ میری پیروی کریں, میری اتباع کریں, میں آپ کو سیدھے رستے کی ہدایت کروں. یا ابت لا تعبد الشیطان. اب دیکھو شیطان سنتا ہے نہیں سنتا, دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا, لیکن نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ما سوا. اس لیے اب پیغمبر کہتا ہے ابا جان یہ بتوں کی عبادت ہے, دراصل شیطان کی عبادت ہے, وہی تمہیں بھٹکا رہا ہے نا. جس کے کہنے پہ سجدے کر رہے ہو اصل عبادت تو اس کی ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اور شیطان تو خود اللہ کا نافرمان ہے. تم نافرمان کے پیچھے چلو گے, جیسے وہ ہلاک ہوا تم بھی برباد ہو جاؤ گے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب تمہیں نہ پکڑ لے, کیونکہ تم شیطان کی دوستی میں آ رہے ہو. اس کو چاہے دنیا میں عذاب نہ ملے لیکن آخرت کا عذاب تو تیار ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ اسلوب دعوت ہے اور اسلوب دعوت نبوت ہے. اللہ آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی صحیح دین پہ چلنے کی توفیق دے. کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ مرد کے لیے چاندی والا انگوٹھی پہننا ہے جائز. ہاں وہ جائز ہے, آپ نے ٹھیک سنا ہے. لوہے کا انگوٹھی ناجائز ہے, وہ بھی آپ نے ٹھیک سنا ہے. خلاص جب سنا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت. جو لوگ قبر پہ سجدہ کرتے ہوں, غیر اللہ کو پکارتے ہوں, یا غوث یا دستگیر کے وظیفے پڑھتے ہوں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر 2 طواف ہم اکٹھے کریں بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں بالکل جائز ہے. آپ زمزم سے وضو کریں جائز ہے. اور وساوس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری صورت ہے نا قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, یہ زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیریں. کہتا جی جو آدمی جنابت کی حالت میں ہے اس کا پسینہ پاک ہے. ہاں جی پاک ہے, لیکن آپ نے کو پسینہ پینا ہے کیا؟ بہرحال کپڑے کو لگ جائے, کپڑا پسینے سے پلید نہیں ہوتا. بعض لوگ قالین پہ قرآن رکھ دیتے ہیں. اگر ان کی نیت بے ادبی نہیں ہے تو اللہ دلوں کو جانتا ہے. کبھی قالین بھی تو آخر ایک جگہ چیز ہے نا. اور پھر قرآن کے باہر بھی ایک جلد لگائی جاتی ہے, اسی لیے تاکہ قرآن نیچے نہ ہو گیا, جلد پہ رکھا ہے. تو اگر نیت میں نعوذ باللہ بے ادبی ہے پھر تو سب سے بڑا گناہ گار ہے. جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں, رہتے ہیں یا عمرے پہ آئے ہیں, ان کو بھی طواف الوداع کر کے جانا چاہیے. موت حیات کا کسی کو پتا ہے کہ پھر ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟
یہ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے چچی ممی شمی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اچھا، ایک عورت دوسری عورت کی خواہش نفسانی پوری کرے، دونوں پہ لعنت ہے۔ ہم نے اپنے گاؤں میں ایک کنال زمین 1 سال کے لیے 5,000 روپے پہ دے دی، فصل جتنا ہو تھوڑا ہو بہت اس کا مستاجری دینا جائز ہے، کوئی منع نہیں، بلکہ مستاجری میں تو جھگڑا ہی نہیں کسی امام کے نزدیک۔ البتہ مزارعات میں تو جھگڑا ہے ماں کا، لیکن مستاجری میں زمین دے دو 2,000 روپے مثلا کنال پہ، 1,000 روپے کنال، 5,000 کنال، 10,000 کا زمین کی قیمت ہوتی ہے، اس میں تو کسی کا جھگڑا نہیں، بالکل جائز ہے۔ میرا ایک بھائی فوت ہو گیا، اس کے یتیم بیٹے بیٹیاں ہیں، میں نے 2 لاکھ روپیہ ان کے نام پہ بینک میں فکس کر دیا، وہ بالکل ناجائز ہے، وہ سود کھلا رہے اور بیٹیوں کو حرام ہے۔ ان کے لیے کسی کاروبار میں ڈال دو یا کوئی پلاٹ لے کے ڈال دو انشاءاللہ، اور تھوڑا تھوڑا ان کا خرچہ جو ہے مہینے کا وہ دیتے رہو ان کو روٹی پانی کا، باقی 2-4 سال بعد میں پلاٹ بیچو گے اور بینک سے زیادہ مل جائے گا، ہوگا بھی حلال۔ کہتے جی کہ من اغتسل یوم الجمعہ وغسل مانا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اپنی بیوی سے مجامعت کرے اور دونوں غسل کریں، غسل کر کے وہ آدمی پھر مسجد میں آئے تو بڑا ثواب ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں، کیا تکلیف، کوئی مسئلہ نہیں، بیوی بیوی ہے، لیکن جمعہ کے دن افضل ہے کہ دونوں کو غسل بھی نصیب ہوگا اور دونوں کو عبادت بھی نصیب ہوگی۔ میری والدہ کو شوگر ہے، دعا کریں اللہ ہر بیمار پہ رحمت کرے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، آپ میرے لیے میں آپ کے لیے دعا کیا کروں۔ میں ادھر ہوں، ماں بھائی مکہ پاکستان میں ہے، آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہو، حج کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ اسلام میں چھوٹا بڑا عمرہ کوئی بات نہیں، جہاں سے بھی کرو عمرہ عمرہ ہے انشاءاللہ۔ اصل عمرہ وہ ہے جو آتے ہوئے میقات سے کرتے ہو، یا مدینہ منورہ جا کے عمرہ کرو، وہ میقات کا عمرہ ہے، یہ ہل کا ہے، چاہے جیرانہ سے کرو یا مسجد عائشہ سے کرو، یہ مسافہ، ہاں باقی جتنی سفر زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ہوگا۔ میں تبوک میں رہتا ہوں، حج کا ارادہ بن گیا کہ جدہ جا کے حج کا احرام باندھوں گا۔ 15 دن پہلے میں تبوک سے آیا، یمبو میں میقات کراس کیا، میرے اوپر دم ہے یا نہیں؟ اگر آپ میقات کراس کر کے جدہ چلا گیا، 15 دن جدے میں رہا تو کوئی دم نہیں، پھر آپ نے حج کا احرام بھی جدے سے باندھا، کوئی دم نہیں۔ میں نے 3 دیگیں مانی تھی کہ میں پکا کے دوں گا، اگر اللہ کے لیے ہے تو بالکل پکا کے غریبوں کو کھلاؤ، اگر کسی پیر فقیر کی مزار کے لیے ہے تو بالکل شرک ہے۔ مزاروں میں جانا کیسے ہے؟ بالکل جائز ہے، ضرور جائیں بزرگوں کی مزار پہ۔ ایک لڑکے لڑکی نے زہر کھا لیا، حرام موت، مر گئے، اور کیا ہو گیا؟ سالی کے ساتھ اگر زنا کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن ایک نکاح میں 2 ٹکٹ کا فائدہ تو نہ اٹھاؤ نا۔ ٹکٹ ایک لی ہے اور فلمیں 2 دیکھتے ہو، اس سے بڑا بے ایمان ہے کوئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تمہاری بہن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے پھر کیا خیال ہے؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی کرے پھر کیا خیال ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کی بہن نہیں ہے کہ تم نے دونوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، ظالم انسان۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے قہر سے کرو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ دیور کو گھر میں نہ آنے دو، الحموق والموت، یہ تو ظالم موت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے 30 سال میں بڑے گناہ کیے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کرو بس، جتنے گناہ ہوں اللہ کی رحمت گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ خصیتین کھانا جانور کا جائز ہے، بعض علماء مکروہ کہتے ہیں، مکروہ میں تحریمہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ کا دیدار ہوا خواب میں، اللہ عالم، میں نے تو زیارت ہی نہیں کی، حضرت سے پوچھ لیتا۔ میں نے اگر چھٹی کاٹ کے آپ ریاض آئے تو پھر کوئی دم نہیں، لیکن ریاض سے جب مکہ آؤ گے بغیر احرام کے تو پھر دم پڑ جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔